آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے ان 2 دنوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے محنت کشوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1886 کے شکاگو کی، جہاں صرف 2 دنوں کے واقعات نے نہ صرف 11 جانیں لیں بلکہ عالمی سطح پر مزدوروں کے حقوق اور قوانین کی بنیاد کو بالکل نئے سرے سے تحریر کر دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے اثرات آج بھی ہماری روزمرہ زندگی میں رچے بسے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ذرا اس نمبر 16 پر غور کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے بلکہ 1880 کی دہائی کی ایک نہایت تلخ حقیقت ہے۔ ذرا تصور کریں، اس دور میں فیکٹری مزدور روزانہ 12 سے 16 گھنٹے تک سخت مشقت کرنے پر مجبور تھے، اور اتنے طویل کمر توڑ دینے والے اوقات کار نے ایک انتہائی شدید اور واحد مطالبے کو جنم دیا، اور وہ تھا کام کے اوقات کو 8 گھنٹے تک محدود کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمومی سا مسئلہ محض 2 دنوں میں ایک خوفناک المیہ میں کیسے بدل گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 مئی کو فیکٹری ہڑتال کے دوران ایک تصادم ہوتا ہے جو 4 مئی کی شام ایک پرامن جلسے کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر اسی رات بم دھماکے اور مکمل افراتفری پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آئیے اسے قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ 3 مئی 1886 میکارمک فیکٹری کی ہڑتال۔ دراصل یہیں سے اس پورے واقعے کی شروعات ہوئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سب سے پہلے میکارمک فیکٹری میں ہڑتالی مزدوروں کو نکال کر ان کی جگہ نئے لوگوں کو کام پر رکھ لیا گیا۔ ظاہر ہے اس کے رد عمل میں پرانے مزدور فیکٹری کے گیٹ پر جمع ہو گئے، لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے جب پولیس وہاں پہنچی اور ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس تصادم کا سب سے افسوسناک اور فیصلہ کن موڑ وہ تھا جب فائرنگ کے نتیجے میں 2 مزدور مارے گئے۔ درحقیقت انہی 2 ہلاکتوں نے اگلے دن کے ایک بہت بڑے اجتماع کی بنیاد رکھی۔ اور یوں یہ کہانی اگلے دن یعنی 4 مئی 1886 کی شام تک جا پہنچتی ہے۔ ہائی مارکیٹ سکوائر کا جلسہ۔ یہاں مزدوروں کا مقصد پچھلے دن ہونے والے جانی نقصان پر انصاف کا مطالبہ کرنا تھا، اور یہ تقابل اس شام کے بدلتے ہوئے حالات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ شام 7:30 بجے کا وقت تھا، 3000 لوگوں کا ایک بالکل پرامن ہجوم موجود تھا، اور حیرانگی اس طور پر اس وقت کے میئر بھی خود اس جلسے میں شریک ہو کر واپس جا چکے تھے۔ لیکن پھر رات 10:30 بجے تک ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، ہجوم سمٹ کر محض 300 لوگوں تک رہ جاتا ہے، اور عین اسی وقت 180 پولیس اہلکار موقع پر پہنچ کر جلسہ ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک پرامن شام اچانک ایک انتہائی کشیدہ تصادم میں بدل گئی۔ اور پھر اچانک ایک بم پھینکا گیا۔ بارش میں بھیگتی اس رات میں یہ دھماکہ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ بم سیدھا پولیس اہلکاروں کی صفوں میں جا گرا، جس سے ایک پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اور اس ایک دھماکے کے فوراً بعد لگ بھگ 7 منٹ تک اندھا دھند فائرنگ ہوتی رہی، جس نے پورے اسکوائر کو مکمل افراتفری میں دھکیل دیا۔ ایک نامعلوم حملے نے حالات کو یکسر بے قابو کر دیا۔ اس تشدد تصادم کا نتیجہ بے حد افسوسناک تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، دونوں اطراف کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ 60 پولیس اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور دوسری جانب 4 مزدور بھی ہلاک ہوئے۔ جب حالات اس قدر قابو سے باہر ہوتے ہیں تو قیمت ہر طرف چکانی پڑتی ہے۔ بم دھماکے کی گونج اور افراتفری تو تھم گئی، لیکن اس کے طویل قانونی اثرات کا آغاز ہونا بھی باقی تھا۔ مقدمہ اور فیصلہ جو 11 نومبر 1887 کو سامنے آیا، یہاں ایک بہت ہی بنیادی اور تاریخی معمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بم دراصل پھینکا کس نے تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری عدالتی کارروائی کے دوران اس بات کا سرے سے کوئی ثبوت ہی پیش نہیں کیا جا سکا کہ دھماکہ خیز مواد پھینکنے والا شخص واقعی میں کون تھا، اور اس سوال کا جواب نہ ملنا ہی اس پورے مقدمے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور قابل غور بات ہے وہ یہ کہ ثبوت کی مکمل عدم موجودگی کے باوجود کارروائی نہیں رکی۔ بمبار کی شناخت کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 8 مزدور رہنماؤں کو مجرم قرار دے دیا گیا، اور سب سے سنگین فیصلہ یہ تھا کہ ان میں سے 4 رہنماؤں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے براہ راست شواہد کی کمی کے باوجود یہ انتہائی سخت سزائیں نافذ کی گئیں۔ پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر ایک رہنما آگسٹ اسپائس کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: وہ وقت آئے گا جب ہماری خاموشی تمہاری آوازوں سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ یہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، اور اس واقعے کی داستان میں ایک بہت گہرا اور جذباتی پہلو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہائی مارکیٹ کی میراث اور یوم مزدور کا آغاز۔ ان جانوں کا زیاں صرف شکاگو شہر تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں ان 2 پرتشدد دنوں کے اثرات نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان واقعات نے
عالمی سطح پر ایک بہت بڑی اور طویل مدتی تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ انہی واقعات کے براہ راست نتیجے کے طور پر پہلا یوم مزدور 1 مئی 1890 کو منایا گیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ دن دنیا بھر کے کم از کم 80 ممالک میں منایا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، اسی جدوجہد نے 8 گھنٹے کے کام کے دن کی بنیاد کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کیا، جو 1880 کی دہائی کا وہ واحد اور بنیادی مطالبہ تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایک 8 گھنٹے کی شفٹ کی اصل قیمت۔ آج جب بھی کوئی مزدور 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد سکون سے اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کے پیچھے دراصل 3 اور 4 مئی 1886 کے یہی واقعات پوشیدہ ہیں۔ جدید دور کی یہ سہولیات اور یہ طے شدہ حقوق ماضی کی کن قربانیوں پر قائم ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ان تاریخی حقائق کو سمجھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں ضرور گونجنا چاہیے۔